سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید ناظم علی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں راہ ہدایت۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہاؤ ڈز دا یونیورس ایگزسٹ؟ یہ دنیا کیسے بنی؟ کیا کوئی بنانے والا ہے یا خود بخود وجود میں؟ محترم ناظرین، اس دنیا میں الگ الگ رنگ کے، الگ الگ نسل کے اور الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ مختلف رنگ ہیں، مختلف کلچرز ہیں اور مختلف نظریات ہیں۔ اگر ہم بات کریں اس یونیورس کی، اس کائنات کی کہ یہ کیسے وجود میں ہے، تو ہمیں کئی ایک آرا اور تھیوریز ملتی ہیں۔ انہی میں ایک نظریہ کریشن کا ہے، یعنی اس دنیا کو خالق نے بنایا ہے، کریٹ کیا ہے۔ وہی دوسرا نظریہ ایوولوشن کا ہے، یعنی اس دنیا کو کسی نے نہیں بنایا، اس دنیا کا کوئی خالق نہیں، کوئی کریٹر نہیں۔ آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم اسکالر، معروف و مشہور عالم دین، فاضل جامعۃ الہدیٰ، مفتی دلشاد صاحب۔ مفتی صاحب، ہم آپ کا اس ڈیبیٹ میں شامل ہونے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ایتھیزم سے تعلق رکھنے والے مشہور زمانہ ایتھیسٹ ڈاکٹر جان مورشے۔ تھینک یو فار جوائننگ اس سر۔ چلیے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے سر آپ ہی سے شروع کرتے ہیں۔ ہاؤ ڈز دا یونیورس ایگزسٹ؟ یہ دنیا کیسے بنی؟ First of all, thank you very much to invite me on your channel. Thank you. جیسا کہ آپ کا سوال رہا ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی؟ So this universe exists naturally. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ دنیا خود بخود بغیر کسی بنانے والے کے بن گئی، اس کا کوئی خالق نہیں؟ جی بالکل، everything that exists is fundamentally natural. مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی اس ڈیبیٹ میں شامل کیا، شکریہ۔ اور جہاں تک بات رہی اس دنیا کے وجود کی، سو دس یونیورس از کریٹڈ بائی اللہ۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ کیا کوئی چیز بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ کسی بھی فعل کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس چیز پر آپ بیٹھے ہیں کیا وہ خود بخود بن گئی؟ جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں، جو گھڑی آپ نے پہنی ہے، کیا وہ خود بخود بن گئی؟ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ کوئی ایک چیز آپ مجھے بتا دیں جو بغیر کسی بنانے والے کے بنی ہو۔ یہ دنیا بنی ہے؟ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میرے پاس اس کا ایویڈنس ہے۔ کیا واقعی میں سر آپ کے پاس کے ایویڈنس ہیں؟ اگر ہے تو بتائیے۔ آپ نے سائنس پڑھی ہے؟ جی بالکل۔ لگتا تو نہیں؟ لگتا تو آپ بھی نہیں۔ This universe exists by Big Bang. سر آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ جی بالکل۔ آج کے دور سے تقریباً 14 ارب سال پہلے جب کائنات کا سارا مادہ یعنی میٹر ایک نقطے میں بن تھا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے مادہ پھیلنا شروع ہوا اور مختلف گیلیکسی، ستارے، سیارے وجود میں آئے۔ مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف تھیوری ہے، تخیل، کوئی پختہ بات نہیں۔ اس تھیوری اور تخیل کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تخیل میں تو ہم کئی ایک محل تعمیر کر سکتے ہیں، اور رہی بات اس تھیوری کی، تو اس تھیوری ہی کو بہت سے سائنٹسٹ نے ریجیکٹ کیا ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے تو اس انرجی کو کس نے پیدا کیا جس کے ذریعے بگ بینگ ہوا؟ سوال کیفیت کا نہیں ہے کہ کس طرح بنی، سوال یہ ہے کہ کریٹر کون ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون؟ خالق کون ہے؟ نہیں مفتی صاحب، کوئی خالق نہیں ہے، صرف کوئنسیڈنٹ ہے۔ کوئنسیڈنٹ نہیں ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے۔ اچھا، اگر اللہ کے وجود پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو بتائیے۔ Yes, of course, there are so many signs of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں تو جگ ظاہر ہیں، اور آپ نے کہا کہ یہ صرف کوئنسیڈنٹ ہے، میں اس کا جواب بھی آپ کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو
آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، یقیناً ان سب میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ تو نیچر کے تحت چل رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ میں ایک اور دلیل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایگزسٹینس فرام نان ایگزسٹینس دین ڈکلائن، یعنی عدم سے وجود پھر زوال۔ ہر چیز معدوم تھی پھر وجود میں آئی، پھر فنا ہو جائے گی۔ یہ وجود بخشنے والا، فنا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور آپ نے کہا کہ یہ صرف کوئنسیڈنٹ ہے۔ سر کیا یہ چاند اور سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، انسان کا آکسیجن لینا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا چھوڑنا، پیڑوں کا آکسیجن بنانا، واٹر سائیکل، کیا یہ سب اتفاق ہے؟ کیا نظام تولید، انسان اور ہر جاندار چیز کا جوڑے کی شکل میں ہونا یہ بھی انسیڈنٹ ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور یہ لا آف فزکس ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی اور نہیں چل سکتی۔ کیوں صحیح ہے صاحب؟ پھر تو یہ لو اللہ کے اوپر بھی اپلائی ہوگا، یعنی کہ خالق کا بھی کوئی خالق ہوگا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا؟ جی بالکل۔ سر یہ فزکس کا لو ہے جو صرف اس دنیا کے لیے، نہ کہ دنیا بنانے والے کے لیے۔ خالق پر مخلوق کے لوگ اپلائی نہیں ہوتے۔ خالق اپنی مخلوقات سے باہر ہوتا ہے۔ مثلا ایک کمپیوٹر بنانے والا کمپیوٹر سے باہر ہوتا ہے، ایک گھڑی بنانے والا گھڑی سے باہر ہوتا ہے، اسی طرح خالق اپنی مخلوقات سے باہر ہوتا ہے۔ لیکن اگر اللہ ہے تو بیماریاں کیوں ہیں؟ لوگ پریشان، اللہ سب کی پریشانی کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ وہ سب کو خوشحال کیوں بنا دیتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ بات تو تسلیم کر لی ہے کہ اس دنیا کو کسی نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بنی۔ اب اس سوال کا جواب بھی لیجیے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، وی آر گیونگ دا ایگزام۔ کسی کا امتحان پریشانی میں رکھ کر ہوتا ہے، کسی کا خوشحالی میں رکھ کر۔ لیکن میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں کیوں امتحان دوں؟ میں جیسے چاہوں اپنی زندگی گزاروں۔ سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں؟ بالکل۔ سر آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، اپنی مرضی سے مریں گے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ سر آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، آپ اپنی جوانی کو ڈھلنے سے روک نہیں سکتے، آپ موت کو اپنی مرضی سے روک نہیں سکتے، تو آپ اپنی مرضی کے مالک کیسے ہوئے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ٹھیک ہے، لیکن میں مذہب کا پابند تو نہیں، میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ لیکن یہ حقیقت نہیں، آپ بھی پابند ہیں۔ وہ کیسے؟ سر آپ چوری کرنے کو پسند کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ چوری کرنا قانوناً جرم ہے اور معاشرے میں بھی غلط ہے۔ سر آپ تو کہہ رہے تھے میں آزاد ہوں، اپنی مرضی کا مالک ہوں، لیکن آپ تو قانون اور معاشرے دونوں کو پابند نکلے، تو آپ آزاد کہاں ہیں؟ دنیا میں کوئی انسان مکمل آزاد نہیں ہے۔ قانون کا پابند ہوگا، سماج کا پابند ہوگا، مارکیٹ کا پابند ہوگا، یہ ساری پابندیاں خوشی خوشی منظور ہے، تو ہونا بھی چاہیے، لیکن رب کا پابند نہیں بننا چاہتا۔ جس خالق نے پیدا کیا اس کے قانون کو فالو نہیں کرنا چاہتا۔ یا اللہ سر کیا آپ کی بات سے سیٹسفائی ہوئے یا آپ کا کوئی اور بھی سوال ہے؟ میں آپ کی بات سے تو کافی سیٹسفائیڈ ہوں، لیکن میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر اللہ ہے تو وہ دکھتا کیوں نہیں؟ وہ لوگوں کے سامنے بھی نہیں آتا کہ لوگ اسے دیکھ کر ایمان لے آئے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن اگر اللہ کو دیکھ کر اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے تو امتحان کہاں رہا؟ امتحان تو یہ ہے کہ اس کی قدرت اور نشانیوں کو دیکھے اور ایمان قبول کرے۔ اللہ کو کوئی مخلوق دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، ہم بہت کمزور ہیں، ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، ہم زمین کے نیچے نہیں دیکھ سکتے، ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، تو ہم ایسی ذات کو کیسے دیکھ سکتے جو خالق کائنات ہے؟ اس کے لیے نہ کوئی جسم ہے نہ کوئی مکان، وہ انسانوں کی عقل سے پرے ہے۔ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ It's impossible to watch him۔ ڈاکٹر جان آپ کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں؟ No, I will say only أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مانتا ہوں، اور جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ان سب کو سچا مانتا ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ Hence proof that the Islam is true۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ ماشاء اللہ۔